آج کل ایک اور مسئلہ چلا ہوا ہے، سراسر زیادتی ہے، اور اگر حکومت نے اس طرف توجہ نہ دی تو حالات سنگین ہو سکتے ہیں، نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ حکومت کو ایسے حالات کا ادراک کرنا چاہیے، حالات پہ نظر رکھنی چاہیے، جیسے کہ ڈاکٹر علامہ جلالی صاحب نے ایک مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے اجتہادی خطا کو ایک معزز و محترم ہستی کی طرف منسوب کیا۔ حالانکہ یاد رکھنا، اجتہادی جو خطا ہے وہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کر کے پوری فکری علمی کوشش صرف کر کے وہ اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے فلہ اجران، تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا، اپنے طور پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فکر کرتا ہے، تو پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو اجتہاد کرتے ہوئے اجتہادی خطا ہو جائے جو گناہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک مجتہد کے لیے، ایک فقیہ کے لیے، ایک عالم کے لیے موجب اجر بھی ہے اور باعث عزت و شرف بھی ہے۔ ان حقائق کا ادراک کرنا ہوگا۔ واللہ اجتہادی خطا، اہل سنت کے نزدیک اجتہادی خطا یہ مجبوراً بولا جاتا ہے، خطا کا لفظ، وہ خطا نہیں ہوتی، گناہ کے معنی میں نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اہل سنت گناہ کی نسبت صحابہ کرام یا تابعین یا بالخصوص اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا، جن کا تقوی و طہارت یہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اور پھر ایک سنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خام خواہ اس کو الجھا دیا گیا، جی انہوں نے مطلقاً خطا کی قسمت کی ہے، نسبت کی ہے مطلقاً خطا کی، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ خطا ثابت ہو جائے تو مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے۔ اس پر سوچنا ہوگا۔ تو ہمارے بھی کچھ علماء اور مشائخ رافضیوں کی بولنے لگے، ان کی ہاں میں ہاں ملا کر جی خطا ہو گئی، اور ان پر الزام لگا دیا کہ ان سے جی بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ حالانکہ یہ لوگ جو اب چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، چلا چلا کے کہہ رہے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر جلالی سے گستاخی ہو گئی، انہوں نے لفظ خطا بولا ہے، کیا حجت الاسلام کہلانے والے مولانا محمد عرفان مشہدی صاحب نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت نہیں کی تھی؟ ان کی تقریریں نکالیں، ان کے کلپ نکالیں، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے قصاص عثمان کا حضرت علی المرتضیٰ سے مطالبہ کیا تو اس خطا پر وہ روتی تھیں، آنسو بہاتی تھیں؟ اگر سید محمد عرفان مشہدی زوجۃ الرسول ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کریں تو وہ گستاخی نہیں ہے۔
حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد بھی اجتہادی خطا تھا، ہم بھی مانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جو سامنے آئے ان سے اجتہادی خطا ہوئی، جو کہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کرنا کوئی گناہ نہیں، وہ بھی ایک جائز کام تھا، مگر حضرت کا مقصد یہ تھا کہ مجھے صحیح معنی میں انکوائری کرنے دو، تفتیش کرنے دو، جو صحیح مجرم ہوگا اس کو سزا دیں گے۔ یہ اجتہادی باتیں چل رہی تھی۔ تو کہنا یہ ہے کہ حجت الاسلام صاحب جو خیر سے علمی جواب دینے کی بجائے گالیوں پر اتر آئے، ننگی گالیوں پر، اور ایسی ایسی گالیاں دی، علماء کے سر ندامت سے جھک گئے۔ بھئی علمی جواب دو، علمی مسئلہ ہے۔ تو آپ جائیں یوٹیوب پر، جائیں آپ فیس بک پر، ان کا بیان موجود ہے۔ تو منور حسین شاہ جماعتی بھی کیا جواب دیں گے کہ ادھر تو ٹھیک ہے، عظمت فاطمہ الزہرا پر کوئی سنی سوچ بھی نہیں سکتا غلط، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو غاصب کہا جا رہا ہے، ظالم کہا جا رہا ہے، کافر کہا جا رہا ہے، ایسے ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں، ایسی ایسی لنگی گالیاں دی جا رہی ہیں ایک فرقہ کی طرف سے، تو اس کا تو کوئی نوٹس نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ بلکہ الٹا یہ پنجاب اسمبلی میں جو تحفظ بنیاد اسلام 2020 بل منظور ہوا ہے، جس میں اہم نکات یہ ہیں کہ کوئی بھی شخص انبیاء کرام علیہم السلام، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور ان کے مقدس اسماء کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم کہا جائے گا اور لکھا جائے گا، اور حضور کی بیٹیوں کے ساتھ بھی۔ تو اس بل کے بعد ایک فرقہ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آیا۔ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے گستاخیاں کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی مجالس میں صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا ہوتا ہے، ان کو کافر کہنا ہوتا ہے، ان کو ظالم کہنا ہوتا ہے۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیسے صحابہ کو کہیں گے؟ اور پھر کتنی بڑی گستاخی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا گیا، حضور کی بیٹیاں ہی تسلیم ان کو نہیں کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کیا گیا۔ حالانکہ قرآن میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین فرمایا گیا کہ اے نبی فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی بنات کو اور مومنین کی خواتین سے کہ وہ باپرد ہو کر نکلا کرے۔ تو بنات بنت کی جمع ہے، عام بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بنات جمع کا لفظ ہے، جمع پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک سے زائد حضور کی ازواج مطہرات کا انکار کر کے تم نے حضور کی روح کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ گستاخی نہیں ہے؟ اور پھر اس بل میں لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین لکھا جائے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ میں مان لیتا ہوں وہ دوسرا جو فرقہ ہے اس کی چیخ و پکار تو سمجھ میں آتی ہے،
لیکن یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی صاحب نے اور ان کی بغل میں بیٹھ کر حضرت پیر سید عرفان شاہ مشہدی جو حجت الاسلام کہلاتے ہیں، یار ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے حجت الاسلام بھی کہلوائیں اور خوب گالیاں بھی دیں۔ ان کا بیان آیا ہے، ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ اہل سنت سوچیں یار، اہل سنت غور کریں، کون رافضیوں کی بولی بول رہا ہے، کون رافضیوں کا ہم نوا ہے، کون ان کے عقائد کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، فروغ دینا چاہتا ہے۔ بس کریں، لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ رہی بات یہ کہ جناب اس خطا سے مراد گناہ ہے، یہ دلائل سے ثابت کریں۔ جلالی صاحب کو ایک طرف رکھیں، اہل سنت کا 1400 سالہ موقف کیا رہا ہے حدیث کی روشنی میں، رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں، کہ اجتہادی خطا نہیں ہوتی۔ اور مجھ جیسے طالب علم کو تو مطمئن کر دیں، میں سوال کرتا ہوں پیر منور حسین شاہ صاحب جماعتی سے، ہم ادب سے بات کریں گے، اور حجت الاسلام مولانا محمد عرفان شاہ مشہدی سے، جو خیر سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، یہ عالم کو زیب دیتا ہے حرامی بچہ کہنا، کسی ماں کو الزام ٹھہرانا، لگ جائے گا پتہ، عزت و ناموس کے خلاف بات کرنا۔ مجھے جواب دیں، ہم کتنے مقامات پر لفظ خطا بولتے ہیں؟ ثابت کر دیں کہ لفظ خطا گناہ ہر جگہ گناہ کے معنی میں ہوتا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جواب دیں، ہم اردو زبان میں کتنے مواقع پر یہ جملے بولتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے تیر پھینکا تو اس کا نشانہ خطا گیا۔ مجھے بتائیں یہاں جو جملہ یہ بولا گیا یہ گناہ کے معنی میں ہے، یہ ذم کے معنی میں ہے، یہ سیئہ کے معنی میں ہے، برائی کے معنی میں ہے، گناہ کے معنی میں ہے؟ بتائیں مجھے۔ پڑھی لکھی دنیا ہے، ادیب بولتے ہیں، خطیب بولتے ہیں، اور تم کئی بار محترم دونوں حضرات کئی بار یہ جملے آپ بول چکے ہوں گے، جی فلاں کا وار خطا گیا، اس نے تلوار لہرائی تو وار خطا ہو گیا۔ یہاں بھی خطا کا لفظ بولا گیا، اور وہاں تو اجتہادی خطا مراد ہے، اس کی توضیح بھی کر دی گئی، اسی لمحے اسی کلپ کے اندر اسی یعنی چند سیکنڈوں بعد اس کی توضیح بھی ہو رہی ہے۔ مان لیا سبقت لسانی میں صرف لفظ خطا بولا گیا، لیکن اس سے مراد اجتہادی خطا ہے۔ اگر عرفان مشہدی صاحب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں خطا کا لفظ بولیں تو وہ مورد الزام نہ ٹھہریں، وہ گستاخ نہ ٹھہریں۔ تو اگر کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد آصف جلالی یہ اجتہادی خطا کا لفظ بولیں تو ان کو گستاخ ٹھہرایا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ کم از کم میں نے ان حضرات سے سوال کیا ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کو مطمئن کیا جائے، خدا را اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان پر شب خون نہ مارا جائے۔ جو لوگ خواہ مخواہ کسی کو گستاخ ٹھہراتے ہیں تو
جو آگے آگے اب بڑا شور مچا رہے ہیں، گستاخ ہو گئے، گستاخ ہو گئے، گستاخ ہو گئے، انہوں نے کتنی گستاخیاں کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گستاخیاں کی گئی، صرف کیا ہے، پیسے کی چمک دمک ہے۔ خدا را عوام اہل سنت ان پیرزادوں، آستانوں اور بعد رافضی سادات گھرانوں سے دور رہیں، سمجھیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ان کے سامنے ہو رہی ہیں، اور عقیدہ اہل سنت کے خلاف ان کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں، وہ جھومتے ہیں اور اٹھ اٹھ کر رافضیوں نما جو لوگ ہیں ان کے ماتھے چومتے ہیں۔ خدا را اہل سنت کے عوام سے بھی گزارش ہے، اندھی عقیدت کو چھوڑیں، اللہ اور رسول سے سچی عقیدت رکھیں۔ رسول نے جن کو عزت دی ہے ہم انہیں تسلیم کریں۔ یہ کہتے ہیں جی ہم فلاں کو افضل مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانیں گے۔ بھئی رسول اللہ نے جن کو افضل کہا ہے، صحابہ کرام نے جس کو افضل مانا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو افضل مانا ہے، ہم تو اسی کو مانیں گے۔ الحمدللہ ہم سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن الحمدللہ بد عقیدہ نہیں ہیں، ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح رسول اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق افضل ہیں، حضرت عمر نے مانا، حضرت عثمان غنی نے مانا، حضرت مولا علی نے مانا۔ کیا بخاری کی حدیث نہیں ہے؟ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں، تمام نبیوں کے بعد رسول اللہ کے بعد اس امت میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر میں نے کہا کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ اگر میں نے آگے سوال کیا تو پھر کسی اور کا نام لیں گے۔ میں نے کہا پھر آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک، سبحان اللہ، ایک انسان ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی پر محمول ہے، آپ اعلیٰ انسان ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ بھئی میں تو اس کو افضل کہوں گا جس کو میرے آقا نے افضل کہا ہے، میں تو اس کو افضل کہوں گا جس کو میرے مولا علی نے افضل کہا ہے۔ عجیب سی بات ہے، آپ ان کی بولی بول رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ اہل سنت کی نمائندگی کریں اور اہل سنت کے اسٹیج پر آئیں؟ آپ بولیں خطا کا لفظ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں، تو آپ جناب گستاخ نہ ٹھہریں، کوئی اور کہہ لے تو وہ گستاخی ہو گئی۔ عجیب سی بات ہے، صبح پی شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ہمارا کم از کم یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب ضرور عطا فرمائیں کہ کیا واقعی لفظ خطا جو ہے یہ صرف گناہ کے معنی میں آتا ہے؟ اللہ کے بندے، جب علمی اختلاف کرتے ہوئے، اجتہادی اختلاف کرتے ہوئے بات کہی جائے گی تو اس سے مراد اجتہادی خطا ہوگی، اور اجتہادی خطا سے مراد کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کا بار خطا ہو گیا، لفظ خطا بولا گیا، مجھے مطمئن کریں شاہ جی یہاں خطا سے مراد گناہ ہے، میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا، آپ مجھے مطمئن کریں۔ یہی ہو سکتا ہے نا، اگر آپ مطمئن کریں تو میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ الحمدللہ بندہ ناچیز اس ہستی کا مرید ہے جسے دنیا شیخ الاسلام والمسلمین کہتی ہے، حضرت خواجہ الحافظ محمد قمر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر میں نے بیعت کی ہے، اور میرے استاد گرامی دنیا اسلام کے عظیم محدث غزالی زمان رازی دوران بخاری العصر بحقی وقت حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی
میرے استاذ گرامی، الحمدللہ میں بہت خوش نصیب ہوں اور سعادت مند ہوں، اس لیے ہم لوگ انہی عقائد پر کھڑے ہیں جو ان کی عقائد تھے۔ تو میرا سوال ہے تمام علماء اہل سنت سے، خدا را آپ غور کریں، پھر پڑھیں، شرح عقائد پڑھیں، خیالی پڑھیں، آپ مواقف پڑھیں، مقاصد پڑھیں، نبراس پڑھیں، سب کچھ جاننے کے باوجود عجیب سی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دال میں کالا کالا ہے، کسی کہ وہ اعلی کار بنے ہوئے۔ مہربانی فرمائیں، ہم امید رکھتے ہیں یہ جو حساس مقدمات ہیں، خصوصاً نبوت کے حوالے سے، بے ادبی اور گستاخی کے حوالے سے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی گستاخی کے حوالے سے، یہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے اور ان پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک میرے ملک کو سلامت رکھے، اور امن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی واقعہ پیش ہو اس پر فوری نظر ڈالیں اور اس کو اسلامی احکام کی روشنی میں نمٹائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔